الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین. پچھلے دنوں قیامت کے کچھ احوال کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے لا علم ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کا معلوم ہونا عقیدے کا حصہ ہے. تو جب ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی یہ لو چابی، جب ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو آج جو ہے انشاءاللہ قیامت کے کچھ احوال کے بارے میں بات کریں گے. قیامت کے اندر 2 دفعہ سور پھونکے جائے گا، اور سور کون پھونکے گا؟ وہ مشہور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ جو ہے سور پھونکیں گے. اور سور کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ ایک سینگ نما چیز ہے، قرن ينفخ فیہ، کہ ایک سینگ نما چیز ہے جس کے اندر پھونکا جائے گا. اور حدیث میں ہے کہ حضرت اسرافیل یعنی وہ فرشتہ جو کہ سور پھونکنے پر مامور ہے، وہ اس سور کو لے کر بالکل تیار ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اور کب وہ سور میں پھونکتا ہے. تو پہلی دفعہ جب سور میں پھونکیں گے تو تمام عالم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اس وقت جو بھی جاندار زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور زمین و آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور جو لوگ مر چکے ہیں
ان کی جو روحیں ہوں گی وہ بے ہوش ہو جائیں گی. یعنی جو لوگ اس وقت پہلے سے مرے ہوئے ہیں تو ان کی روحوں کو بھی اللہ پاک بے ہوش کر دے گا، اور فرشتے بھی سب کے سب مر جائیں گے، جنات بھی سب کے سب مر جائیں گے، تمام مخلوقات پر فنا طاری ہو جائے گا. یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی جب سور پھونکنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان کو بھی مار دے گا، وہ بھی مر جائیں گے. اس وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہوگی. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. تو اس طرح 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا کہ ہر چیز ختم، تباہ و برباد ہوگی، ہر چیز تہ و بالا ہوگی. 40 سال کے بعد اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام یعنی وہ فرشتے جو سور پھونکنے والے ہیں ان کو زندہ کریں گے دوبارہ، اور اب ان کو حکم دیا جائے گا کہ دوبارہ سور پھونکو. اور اس دفعہ جو ہے وہ اللہ پاک تمام ارواح کو یعنی جو روحیں ہیں ان کو اس سور کے اندر جمع کر دے گا. اس دفعہ جب سور پھونکیں گے تو یہ روح اڑ کر اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اور جو جسم جن جسموں کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام اور شہداء کے اجسام، اسی طرح جو بھی اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ولی جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، ان کے جسم تو محفوظ ہوں گے، ان کی روح ان کے جسم میں واپس آ جائے گی. لیکن جو جسم ختم ہو چکے ہوں گے، مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے، تو حدیث میں ہے کہ عجب الذنب، ایک ہڈی ہے یا ایک گودا ہے جو بھی ہے، اس کو اللہ پاک ایسے ہی رکھے گا. تو اس عجب الذنب کے اوپر اس کے جو جتنے بھی جو مٹی میں ملے ہوں گے جو اجزاء، وہ دوبارہ واپس آ کر اس کا جسم دوبارہ بن جائے گا. اللہ پاک جسم کو دوبارہ بنا دیں گے اور اس کی روح بھی جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی. اور روح جو ہے یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا ثواب اور عذاب شروع ہو جاتا ہے. یا تو اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے یا پھر جہنم میں چلی جاتی ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو وہ روح دوبارہ جسم کے اندر واپس آ جائے گی. اب تمام کے تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے. زمین و آسمان، چاند، سورج بھی آ جائے گا، لیکن اپنی جگہ پر نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی قریب آ جائے گا. اور زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی. یعنی یہ پہاڑ، یہ اونچ نیچ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، بالکل صاف اور ہموار میدان. وہی حشر کا میدان ہوگا، وہیں پر لوگ جمع کیے جائیں گے. تو یہ دوسری جب سور پھونکی جائے گی تب ہوگا کہ دوسری سور پھونکی جائے گی. اب تمام جاندار زندہ ہو گئے، اور یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اور زمین جو ہے وہ ہموار میدان بن جائے. لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جہاں ہوں گے وہ چلے جا رہے ہوں گے، اور یہ زمین جو ہے حشر کا میدان بن جائے گی. سورج بالکل قریب آ جائے گا اور گرمی اور پسینے میں ہر کوئی ڈوبا ہوا ہو اپنے اپنے اعمال کی بقدر. کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا
پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کے عرش کا سایہ اپنے خاص بندوں کو مرحمت فرمائے۔ تو انتہائی پریشانی اور عذاب کی حالت ہوگی، تکلیف کی حالت ہوگی، سب ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب بغیر ختنہ کے ہوں گے، بغیر چپل کے ہوں گے، اور سورج کی گرمی، سورج بالکل سر کے اوپر، اور اللہ پاک انتہائی جلال میں ہوں گے، اللہ پاک انتہائی جلال میں ہوں گے۔ لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ لوگ جمع ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے اجازت دی ہے، وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کریں گے، اور اللہ پاک جو ہے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو تمہیں کیا چاہیے، سفارش کرو، تمہاری سفارش ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ نامہ اعمال جو ہیں، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، قرآن میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، کہ تمہارے اوپر حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے، تمہارے نامہ اعمال کو لکھنے والے، ریکارڈ کرنے والے۔ کرامن کاتبین، کاتبین کا مطلب لکھنے والے، کرامن کا مطلب معزز، یعنی معزز لکھنے والے ہیں۔ تو وہ ہمارے اعمال نامے، ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور ایک سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے، ایک الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا گناہوں کو لکھتا ہے۔ پھر اس میں سے صبح کے اور ہوتے ہیں، شام کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نامہ اعمال جو لکھا جاتا ہے، یہ قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر نیکیاں بھاری ہوں گی تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر برائی بھاری ہوگی تو پھر الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا مسلمان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کافر کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال، اور پھر ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا اور جان جائے گا کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا اور گواہیاں پیش ہوں گی۔ ہمارے جو بدن ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ گواہی دیں گے کہ مجھے انہوں نے یہ جواب دیے تھے، میں نے ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر ہم عمل کرتے ہیں وہ گواہی دے گا۔ تو اس طرح گواہیاں ہوں گی۔
اور اس طرح حساب کتاب ہوگا۔ اللہ پاک کو تو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ حساب کتاب لے گا، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ پاک حوض عطا کرے گا، لیکن سب سے بڑا حوض جو ہے کوثر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن ننگے بھوکے پیاسے حاضر ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض میں سے پانی پلائیں گے، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جو ایک دفعہ اس حوض میں سے پی لے گا آئندہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے، یا تو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے کیا وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکدار ہوں گے، یا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، یا یہ کہ اللہ پاک ان کو بتا دیں گے کہ تمہاری امت کے لوگ، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے، کہیں گے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کر دو مجھ سے، جنہوں نے میرے طریقے کو بگاڑ دیا۔ اور شفاعت کا سلسلہ چلے گا کہ اللہ پاک شفاعت کی اجازت دیں گے۔ سب سے بڑی شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام کی ہوگی، اس کے بعد شہداء، علماء، حفاظ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، جس کو جس قدر شفاعت کی اجازت ملے گی اس قدر وہ شفاعت کر سکے گا، اس سے آگے نہیں کر سکے گا۔ اور شفاعت جو ہے وہ صرف مسلمان کے لیے ہوگی، مشرک کے لیے، کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اور شفاعت کے ذریعے سے لوگ جو ہے جہنم سے نکلیں گے، یعنی وہ مسلمان جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اور پل صراط کو جہنم پر ڈال دیا جائے گا، پل صراط کو جہنم پر ڈال دیا جائے گا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جہنم کے اوپر اس کو رکھا جائے گا اور سب کو اس کے پار جانا پڑے گا، جنت اس کے اس پار ہوگا۔ تو جنت کا راستہ جہنم سے گزرتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزریں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، تو کوئی ہوا کی طرح، کوئی پرندے کی طرح، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح، کوئی انسان کی طرح، اور کوئی جو ہے بچے کی طرح رینگ رینگ کر، اور کوئی جو ہے جہنم میں گرے گا۔ تو اس طرح جو ہے پھر، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے اعراف، کچھ لوگوں کو وہاں پر روک دیا جائے گا، جن کے یعنی وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو وہاں روک دیا جائے گا۔ تو وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آخر کار ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمایا جائے۔ تو یہ قیامت کے بڑے بڑے احوال ہیں۔ پھر جنت اور جہنم یہ آخری منزل ہے، جنت یا جہنم یہ آخری منزل ہے۔ اس میں جسم اور روح کے ساتھ داخلہ ہوگا، حساب کتاب کے بعد، قیامت کے بعد۔
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی چھوٹی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کی روح کو یا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے یا جہنم، مگر روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ یہ قیامت کے بعد ہوگا، اور جنت یا جہنم آخری منزل ہوگی۔ قیامت کا یہ دن 50,000 برس کا ہوگا، 50,000 سنہ، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ایک آیت میں 1000 سنہ بھی آیا ہے، 1000 سال۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کسی کو 1000 سال کا لگے گا، کسی کو 50,000 سال کا لگے گا، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے وہ بالکل ہلکا دن ہوگا، بالکل تیزی کے ساتھ گزر جائے گا ان کے۔ تو یہ قیامت کے بڑے بڑے احوال ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کہ اگر ان کے بارے میں پتہ نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ بھی قیامت کے احوال میں سے، والوزن یومئذ الحق، کیا اس دن وزن ہوگا، حق کے ساتھ وزن ہوگا، حق ہے وزن اس دن۔ اللہ پاک میزان کو قائم کریں گے، اس کے 2 پدرے ہوں گے اور ایک لسان ہوگی، جو کانٹا جو ہوتا ہے جو بتاتا ہے ہلکا بھاری۔ تو جنتیوں کے جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا، جہنمیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بھی قیامت کے احوال میں سے۔ اس دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، انبیاء کرام، ظاہر ان کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سے خاص بندے ہوں گے جن کا اللہ پاک حساب نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی بڑی قیامت کے احوال ہیں، اس کو میں ذکر دوبارہ کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو دین کی ضروری باتیں ہیں، یہ تو عقیدے کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہوگے تم کو اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اس کو عقیدے کی کتاب دی، میں نے کہا اس کا مطالعہ کرو۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یہ باتیں جو ہے بیان میں ذکر کرو۔ تو قیامت کے دن 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے والے کون ہیں؟ مشہور فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام۔ اور سور کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سینگ نما چیز ہے، سینگ جو ہوتا ہے نا گائے کا، اب خالی نام مشترک ہے، وہ پتہ نہیں کیسا سینگ ہوگا، وہ تو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جب اللہ کا ان کو حکم ہوگا، تو یہ ایک عالم ختم ہو جائے گا، جو بھی جاندار ہوں گے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، پہاڑ، چاند، سورج، تارے سب ختم، پورا نظام جو اللہ پاک ختم کر دے گا۔ فرشتے بھی مر جائیں گے، جنات بھی، تمام مخلوقات پر فنا طاری ہو جائے گی۔ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی مار دے گا، اور جو روحیں ہوں گی ان کو اللہ پاک بے ہوش کر دے گا۔ میں نے کہا نا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح یا جنت میں چلی جاتی ہے یا جہنم میں، مگر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ روح بے ہوش ہو جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے۔ 40 سال تک اسی طرح رہے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ پاک دوبارہ اس فرشتے کو زندہ کریں گے، اسرافیل علیہ السلام کو، اور ان کو دوبارہ حکم ہوگا کہ اب دوبارہ سور پھونکو۔ اس سور کے اندر اللہ پاک روح کو جمع کر دے گا۔
جب اس دفعہ وہ سور پھونکیں گے تو روح ساری اڑ کر اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی. جو جسم مٹی ہو چکے ہوں گے اللہ پاک ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اپنے اپنے روح جو ہے ان کے جسموں میں آ جائے گی. سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, زمین و آسمان دوبارہ ہو جائیں گے, سورج, یہ ساری چیزیں. لیکن زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان ہوگا, اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, بالکل ہموار میدان, حشر کا میدان ہو جائے گا. اور سورج بالکل قریب سر کے اوپر ہوگا. ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا اور سب ننگے ہوں گے, ننگے بدن, بھوکے پیاسے, ننگے, بغیر ختنہ کے. انتہائی پریشانی کا عالم, انتہائی تکلیف کا عالم. سب پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. پھر وہ سفارش کے لیے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان کو اجازت ملے گی, وہ سفارش کریں گے, حساب کتاب شروع ہوگا. نامہ اعمال جو ہیں وہ دیے جائیں گے. جنتیوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں, جہنمیوں کے الٹے ہاتھ میں. اور حساب کتاب شروع ہوگا, گواہیاں آئیں گی. ہمارا بدن ہمارے خلاف گواہی دے گا, ہمارے جلد, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, زمین کا وہ ٹکڑا, جس کو اللہ پاک گواہی کے لیے کھڑا کرے گا وہ گواہی دے گا. اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کو تولا جائے گا. اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. لوگ سورج کی گرمی سے پریشان حال ہوں گے. اللہ پاک جس کو چاہے گا وہ سایہ مرحمت فرمائے گا. حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک حوض دے گا, وہ اپنی اپنی امتوں کو پلائیں گے. جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہو اس کو پلائیں گے, جس کے لیے اجازت نہیں ہوگی اس کو نہیں پلائیں گے. شفاعت کا دورہ ہوگا, اللہ پاک شفاعت کی اجازت دے گا. یہ میوزک بند کرو بھائی, یہاں بیان ہو رہا ہے. تو شفاعت کا دورہ ہوگا اور جس کو اللہ پاک اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کرے گا, باقی کسی اور کے لیے سفارش نہیں ہوگی. اور جو ہے وہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا, سب کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا. پھر اس طرح یہ تمام مراحل جب ختم ہوں گے تو آخر میں جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے. پھر جہنم میں ایسے بہت سارے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے, یعنی کافر مشرک نہیں ہوں گے, مسلمان ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. پھر ان کو اللہ پاک اپنے حساب سے نکالے گا, جس کو جب نکالے. آئس کریم والے بند کرو یار, یہ تو کسی کو 1000 سال کے بعد نکالے تو کسی کو 50,000 سال کے بعد نکالے, تو کسی کو کروڑ سال کے بعد نکالے, تو کسی کو 1 گھنٹے میں نکالے. یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کس کو کب نکالے. بہرحال اللہ پاک اپنی رحمت سے یا دوسروں کو سفارش کی اجازت دے کر اللہ پاک مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا. اب کب نکالے, کیا نکالے, ہزاروں سال کے بعد نکالے یا 1 منٹ کے بعد نکالے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہاں تک کہ سارے کے سارے جو ایمان والے ہوں گے, مسلمان ہوں گے, وہ جہنم سے نکل جائیں.
اور جنت میں پہنچ جائے گی۔ اب جو ہے صرف کفار، مشرکین، منافقین وہ جہنم میں رہ جائیں گے، اور باقی تمام ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب اللہ پاک حکم دے گا تو موت کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا، یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کو ایک جانور کی شکل میں، غالباً ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو جنت اور جہنمیوں کے درمیان میں رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے جنت والو، موت کا کام تمام ہو گیا، اے جہنم والو، موت کا کام تمام ہو گیا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ یہ جو ہے وہ آخری سمجھ لو کہ اسٹیج ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان۔ تو جنت والے وہ اپنی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور جہنم والے وہ اپنے عذاب کے اندر ہوں گے، اور جہنم کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، اور جنت کے جو نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ وہ اللہ پاک جنتیوں کو قیامت کے دن بھی عطا کرے گا، جنت کے اندر بھی عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار مبارک عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ یہ قیامت کے بڑے بڑے احوال ہیں، یہ ساری باتیں عقیدے کا حصہ ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، ان کے جانے بغیر تو آج مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے عقیدوں کو درست کرو، انشاءاللہ عقائد پر بات کرتے رہیں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب بڑے بڑے عقیدوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ قیامت کے تمام احوال بیان کر دیے، ان کو یاد رکھو، ان پر عقیدہ رکھو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا